قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ڈیمانڈ ہے اسلام کی ہم سے، اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کی جان کو آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ اتنی شدید ہے کہ وہ کسی کی برداشت میں نہیں آ سکتی، کوئی کتنا ہی بہادر ہو، کوئی کتنا ہی قوی ہو، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کا تو کیا کہنا۔ واللہ کے نیک ولی کو کسی نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا 1 منٹ صبر کرو، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں یہ گناہ کرنے کے قابل ہوں یا نہیں۔ تو اس نے موم بتی جلائی اور اپنی انگلی شمع کے اوپر رکھی اور چند سیکنڈوں میں انگلی ہٹا لی، تو کہا یہ ایک چھوٹی سی شمع، اس کی تپش میری چمڑی اور میرا گوشت برداشت نہیں کر سکا، اور یہ دنیا کی آگ کی سب سے چھوٹی مثال ہے۔ اور جہنم کی آگ، دنیا کی آگ تو اس کا ایک حصہ ہے 70 میں سے، وہ کیسے برداشت ہوگی؟ تو اسلام کی ڈیمانڈ مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ قوا انفسکم، اپنی جان کو بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا جس میں ہم تقریباً غرق ہو چکے ہیں، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ 2 دھاری تلوار کا معنی کیا ہے؟ سجی نہ پئی تے کھبی پئی، جدھروں بھی پئی تے بیڑا گول کیتا۔ 2 دھاری خنجر ہے، صرف نیچے سے نہیں کاٹتا، اوپر سے بھی کاٹتا۔ اور ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہماری جیبیں، ہماری گاڑیاں، وہ اس فتنے کا شکار ہو چکی ہیں۔ الا من رحم ربی، 1000 میں سے کوئی ایک ہوگا جو اسے دین کے لیے، اسلام کے لیے استعمال کرتا ہوگا احتیاط کی حالت میں۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ہر بیٹا ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے الگ کنیکشن چاہیے، بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے میرا لیپ ٹاپ الگ ہونا چاہیے، میرا فیس بک کا اکاؤنٹ الگ ہونا چاہیے۔ ماں باپ آ بھی جائیں تو ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ نیچے ہو جائے گا، کیا پتا کیا ہے۔ اور اگر ہم اس فتنے کے دروازے کو کھول دیں اپنے گھروں میں تو اللہ کی قسم بربادی ہمارے معاشرے کا مقدر بنے گی، اور آج بربادی بن نہیں چکی ہے۔ کتنی وہ پاک دامن بیٹیاں جو اس فتنے کا شکار ہو کے بے حیا ہو گئی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، خبریں سنتے رہتے ہو، فیس بک پہ کہانیاں پڑھتے رہتے ہو، یہ نیٹ کیفے کے ذریعے کتنی عزتیں لوٹی شریف زادوں کی، شریف زادیوں کی، جو معاشرے میں معروف شریف زادے، معروف شریف زادی ہیں، اس خاندان کا اچھا نام ہے، وہ باپرد ہو کے باہر نکلنے والی ہیں، لیکن آپ نے ان کے گود تک ایک ایسی گھناؤنی سازش پہنچا دی اس عمر میں جس عمر میں ابھی ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ اور شیطان، عمر انسان کی کوئی بھی ہو، شیطان کا وار تو وار ہی ہے، وہ نہ چھوٹے کو چھوڑتا ہے نہ بڑے کو چھوڑتا ہے۔ عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، کیوں؟ ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ ہے جس پہ ہر طرح کی گندی فلمیں دستیاب ہیں۔ جب بچیاں اور بچے ان کو دیکھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلم میں ہوتا کیا ہے؟ تہجد کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جمعرات اور سوموار کے روزوں کی شان بیان ہوتی فلموں میں۔ جی کوئی فلمی دنیا والا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا؟ فلموں کے اندر ماشاءاللہ باپردہ ہو کے گھر سے نکلنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، نامحرم عورتوں سے نہیں ملنا، یہ درس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کی لڑکی اور اس گھر کا لڑکا، یا کالج کے اندر، یا کنٹین میں، یا بازار میں، یا کسی شادی میں، یا کسی فنکشن میں، اکھ مٹکا ہو یا تو کام شروع۔
غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہی ہوتا ہے۔ اب جو آپ گلاس میں ڈال کے اپنے بچوں کو پلاؤ گے، کیا خیال ہے؟ ان کو شراب پلاؤ اور پھر پوچھو ٹون کیوں ہے، تجھے نشہ کیوں چڑھا ہوا ہے؟ آپ خود گلاس بھر کے شراب کا دے دیں اور وہ شراب پی جائے اور آپ پھر پوچھیں کہ تجھے نشہ کیوں چڑھا ہے، تو عقل مند کیا کہے گا؟ شراب کس نے پلائی تھی؟ جب میں اور آپ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دیں اور معاشرے کو، بھاڑ میں جائے معاشرہ، مجھے تو سب سے پہلے اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے نا، اس کے بعد میرے اوپر دوسرے گھر کی ذمہ داری آئے گی، محلے کی ذمہ داری بعد کی ہے، معاشرے کی بعد کی ہے، بستی کی بعد کی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اللہ نے کیا کہا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جان کو بچاؤ۔ جب میں نے اپنی بیٹیوں کو، میں نے اپنے بیٹوں کو گندگی کے اس دریا کا نظارہ کروا دیا اور بلا روک ٹوک، بغیر جھجک کے، بغیر چیک اینڈ بیلنس کے ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ تھما دیا، اور اللہ نہ کرے کسی بھائی کی، کسی بہن کی عزت تار تار ہو، کوئی بچی اپنے باپ کی پگڑی اچھال کے وہ کچھ کر جائے جو شریفوں کے خاندان میں نہیں ہوتا، اور آپ اس سے پوچھیں بیٹی تو نے باپ کی عزت خاک میں کیوں ملائی؟ شاید اس کی زبان خاموش رہے لیکن اس کا ضمیر اندر سے آواز لگا ہوگا، ابا جان یہاں تک پہنچنے کے سارے راستے کس نے سکھائے تھے؟ تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اولاد کی اس ذمہ داری کو نہ بھولیے۔ یہ آپ کی گردن میں ہے، یہ اولاد میرے اور آپ کی گردن کے اندر ایک ذمہ داری ہے جس کا قیامت کے دن ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم اولاد کو کس نہج پہ چلا رہے ہیں، کس راستے پہ چلا رہے ہیں؟ ہمارے بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کیا دیکھ رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کس کام کے لیے ہم ان کو تیار کر رہے ہیں؟ ابھی تو خوشی ہوتی ہے نا کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا معاشرے کے ساتھ دوڑ رہا ہے، فیس بک یوز کرنی آتی ہے اس کو، نیٹ پہ اس کے بڑے دوست ہیں، لیکن جب چاند چڑھ جاتا ہے پھر مولوی کے پاس جاتے ہیں کہ طویت دے دیو منڈا باغی ہو گیا جی، پھر تعویذوں والے اپنا دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تعویذوں والے بدماشوں کو بھی تو راستہ کس نے فراہم کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ایسے ایسے تعویذ فروش دیکھے ہیں، اللہ کی قسم، زبان پہ وہ الفاظ لاتے ہوئے حیا آتی ہے، ان کو کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں سناتے ہوئے حیا آتی۔ ایک پیر صاحب کو میں نے دیکھا، اس کا ویڈیو کلپ دیکھا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں شرم اور حیا آڑے نہ ہو تو میں وہ کلپ آپ کو دکھاؤں، لڑکی کو برہنہ کر کے اس کے جسم پہ تعویذ بنا رہا۔ کہاں گئی غیرت؟ اس بغیرتی کے اندر اتنے کیوں بہہ گئے ہم؟ قانون بھلا دیا کہ اللہ نے مجھ پر میری اولاد کی تربیت کی ذمہ داری لگائی تھی۔ لڑکی کہاں جا رہی ہے یہ چیک کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ لڑکا کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کون اس کے دوست ہیں، کس میدان کا کھلاڑی بن رہا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس فتنے کا شکار ہو کے عزتیں برباد ہوتی ہیں، پھر کورٹ میں جا کے شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ سارا درس کس نے دیا؟ جس نے اپنے گھر کے اندر یہ سارے فتنے کے دروازے کھولے۔ نہیں مجھے بڑا اعتماد ہے جی، بچے پر بہت اعتماد ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو، تیسرا کون ہوتا ہے؟ شتونڑا نہیں کہا گیا، وہ خود وڈا پہنچ دا اتھے وڈا، ابلیس خود آتا ہے وہاں پہ۔ کیا خیال ہے؟ بند کمرہ ہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹا بیٹھا چیٹنگ کر رہا ہے، ادھر بھی کیمرہ آن ہے، ادھر بھی کیمرہ آن ہے، تو اس کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہوں گے۔ یہاں تک اسے پہنچایا کس نے؟
یہ اندھا اعتماد کہ جی مجھے بیٹی پر بہت اعتماد ہے. بھائی بیٹی رات کو 12 بجے تک کیوں جاگ رہی ہے؟ ماں سو گئی، باپ سو گیا، بھائی سو گئے. یہ بیٹی جب بھی چیک کرو رات 12 بجے ہوں 2 بجے ہوں یہ آن لائن ہے. کس کے لیے؟ تہجد کی نماز کے لیے؟ مصلی پہ کھڑے ہو کے آنسو بہانے کے لیے؟ یا اس نیٹ کے فتنے میں ڈوب کر؟ آئے گھر برباد ہوئے، عزتیں برباد ہوئی، مال و دولت برباد ہوا، فتنوں کا دروازہ کھولا، صرف والدین کی تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے. معاملہ یہاں رکا نہیں، شیطان نے بس نہیں کی، لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی، شیطان ٹھنڈا نہیں ہوا ابھی تک، کام رکا نہیں. لڑکوں نے باپ کی پگڑی کو زمین میں خاک میں رون دیا، کسی کی بچی نکال کے بھاگ گئے، زنا ہوا، بدکاری ہوئی، گناہ ہوا، قتل ہوا، فساد ہوا، سب کچھ یہیں سے. یہی راستہ ہے، شیطان اور آگے سے آگے لے کر جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ایک کیس ہماری نظر سے گزرا. یہ تکفیری جماعتیں، یہ تخریبی جماعتیں، یہ تفجیری گروہ جو مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مسلمان حکام پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں. آپ A to Z اس پوری گروہ کو پڑھ لیں تو اس میں 99.9 استعمال ہونے والے نوجوانوں کی عمریں کیا ہوتی ہیں؟ 20 سال، 22 سال، 18 سال، 17 سال. یہ کچی ذہن کی عمریں. یہ تو آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، 4 دیواری میں ہیں. وہ ظالم مجرم ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے کیسے پہنچ گئے؟ یہ جو آپ نے ہاتھ میں ان کو لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے، وہ جس مرضی ویب سائٹ کو کھولیں، وہ جس کے ساتھ مرضی چیٹ کریں. جس کیس کا میں ذکر کرنے لگا، اگر دل میں انسانیت باقی ہو، میں ایمان نہیں کہہ رہا، انسانیت کہہ رہا ہوں، دل میں انسانیت باقی ہو، اس جرم کا تصور انسان نہیں کر سکتا. حیوان، ارے حیوان بھی نہیں کر سکتا. یہ حیوانیت سے بھی آگے کوئی چیز ہے. 2 بھائی تھے جڑواں، وہ ان تکفیریوں کے ہتھے چڑھ گئے اسی نیٹ کے ذریعے، ان کی ویب سائٹوں کے ذریعے، اور پھر اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ ہمیں جانے دیجئے، ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے، اور یہ عمل ہمارے ہاں جہاد ہے، یہ جہاد کرنا ہے. ماں باپ نے منع کیا کہ تم نہ جاؤ. ماں نے دھمکی لگا دی کہ اگر تم باز نہ آئے اور ان تکفیریوں سے تعلق نہ توڑا تو میں خود فون کر کے پولیس کو تمہیں گرفتار کروا دوں گی. کہ بچہ ڈر جائے گا، بچے ہی ہیں، 19-20 سال 22 سال کی عمر ہے، ڈر جائے گا. وہ مجرم دونوں سگے بھائی رات کو اٹھے اور اپنی بوڑھی ماں کو، اپنے بوڑھے باپ کو گھسیٹ کے سٹور میں لا کے خنجر مار مار کے ان کو قتل کر دیا. ایک وہ شخص تھا جو یمن سے چلا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. آقا میں یمن سے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سائے تلے زندگی کے ایام گزارنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تھا تیرے ماں باپ زندہ ہے یمن میں؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تو زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے. کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟
اجازت دی تجھے تیرے ماں باپ نے؟ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا، ماں رو رہی تھی میری جدائی پہ، باپ رو رہا تھا میری جدائی پہ، لیکن آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کے جھنڈے کے نیچے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے ماں باپ کے رونے کی پرواہ نہیں کی، روتا چھوڑ کے میں آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ چکا ہوں۔ ماں باپ کی شان، ماں باپ کا مقام، آئیے میرے آقا کی زبان سے سنیے۔ اپنی خدمت میں آنے والے مجاہد کو کہتے ہیں واپس لوٹ جا، ماں باپ کے قدموں میں رہ کر جہاد کر، ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر۔ ماں باپ کی یہ خدمت اللہ کے ہاں تیرے لیے جہاد کا سبب رکھے، وہ جہاد جو کائنات میں افضل ترین مارکے تھے، جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے تلے لڑے گئے، آپ کی موجودگی میں لڑے گئے، آپ کے صحابہ نے لڑے، اس افضل ترین جہاد میں آنے والے شخص کو جو ماں باپ کو رلا کر آیا تھا، آپ نے فرمایا لوٹ جا، ان کو ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا ہے۔ ارے بھائی، اگر ماں باپ یہودی بھی ہو، اگر ماں باپ عیسائی بھی ہوں، اگر ماں باپ نان مسلم بھی ہو، اگر ماں باپ کفار بھی ہوں، تب بھی ان کو مارنے کی اجازت، مارنے کی اجازت، یہ تو سوال ہی نہیں آتا دماغ میں۔ ان کے ساتھ اف کہنے کی اجازت نہیں۔ ایک پابندی لگائی ہے اللہ نے کہ اگر تیرے ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا تجھے کہیں، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کی خدمت کرنی ہے معروف طریقے سے، ان کی خدمت کرنی ہے جسم سے، جان سے، مال سے، ہاتھ سے، جو وہ کہے وہ ماننا ہے۔ جب تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جائے، اس وقت تک تو نے اس کو اطاعت کرتے رہنا ہے۔ اگر تجھے وہ شرک کا پیغام دے، وہ اطاعت نہیں کرنی، اسلام کے خلاف چلائے، وہ اطاعت۔ ایک بندے کے ماں باپ نان مسلم ہیں، یہ ان کو دعوت دیتا ہے امی اسلام لے آؤ، ابو اسلام لے آؤ، اور امی اور ابو اسلام نہیں لاتے تو اس کو حق ہے کہ وہ انہیں شروع سے ذبح کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے آنے والے مجاہد کو واپس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، جیسے انہیں رلایا ہے ویسے انہیں ہنساؤ۔ ماں باپ دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا سوال ان سے کیجئے جن کے ماں باپ اس دھرتی پہ نہیں رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ آئے اور پیارے حبیب روئے، اپنی ماما کی قبر پہ کھڑے ہو کے روئے۔ کہاں بچپن میں فوت ہوئی تھی اور کہاں آپ اپنی عمر کے کس حصے میں، لیکن ماں کی محبت، ماں کا پیار، ماں کی شان، ماں کی عظمت۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی خدمت کو اللہ مالک نے عبادت قرار دیا ہے۔ ماں کی خدمت کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ ماں کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا دیا ہے مولا نے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ ایک شخص ساری عمر اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، اپنے باپ کی خدمت کرتا رہے، وہ ان کی ایک گھڑی کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ معصوم بچے ہوتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، ماں باپ اپنے کندھوں سے لگا کے ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں اس کو سوکھی جگہ پہ لیٹا دیتی ہے اور سردیوں کی راتوں میں خود گیلی جگہ پہ لیٹی رہتی ہے۔ ماں خود بھوکی رہتی ہے،
اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے. ایک ماں آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی. صدیقہ کائنات کے گھر میں آ کے سوال کیا تھا اللہ کے نام پہ. مومنوں کی ماں کے پاس 3 کھجوریں تھی، دے دی. انہوں نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی. بیٹیوں نے جلدی جلدی بھوک کی وجہ سے وہ کھجور کھا لی اور ماں کی ممتا کا چہرہ تکنے لگ گئی. ماں کا وہ ہاتھ جو اپنے منہ کی طرف اٹھ چکا تھا، بیٹیوں کی نظروں کو دیکھ کر وہ ہاتھ رک جاتا ہے اور اس کھجور کے 2 حصے کر کے ایک لقمہ ایک بیٹی کے منہ میں، دوسرا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیتی ہے. خود بھوکی رہتی ہے. بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی ماں کو ٹھکرانے والوں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آنے والوں، ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کا معاملہ کرنے والوں، ماں باپ کے آگے اونچا بولنے والوں. صدیقہ کائنات نے یہ منظر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ماں دیکھی میں نے آج، ایک ماں دیکھی جس نے بیٹیوں کا حصہ تو دے دیا، اپنا حصہ بھی اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا، خود بھوکی پیاسی واپس چلی گئی. فرمایا عائشہ، اللہ نے اس کی اس نیکی پر، اس پر جنت واجب کر دی. مائیں بھوکی رہتی ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، باپ بھوکا رہتا ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور یہ مجرم اس حد تک صفاک درندے بن جاتے ہیں کہ اپنی ماں کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اپنے باپ کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ فتنہ و فساد کیسے پھیلتا ہے؟ اسی انٹرنیٹ کی 2 دھاری تلوار کے ذریعے. اپنے گھروں کو صاف کیجئے، اپنے گھروں کو پاک کیجئے، اپنی اولاد کی نگرانی کیجئے. کچھ لوگ جنہیں غیروں کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کا غم بالکل نہیں رہتا. اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اپنی اولاد ان کی نماز پہ نہیں آ رہی ہے. آپ سے آپ کے پڑوسی کا سوال بعد میں ہوگا، آپ کے بیوی بچوں کا سوال پہلے ہوگا. آپ سے آپ کے محلے والوں کا سوال بعد میں ہوگا، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کا سوال پہلے ہوگا، آپ کی جان کا سوال پہلے ہوگا. جب سے یہ فتنہ آیا ہے، ٹائم پتہ ہی نہیں لگتا ٹائم گزرتے ہوئے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاتھ میں موبائل ہو، واٹس ایپ کھولا ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا کوئی اور میسنجر ہو، وقت گزرتے ہوئے پتہ لگتا؟ نہیں پتہ لگتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رات 12 بجے تک، 1 بجے تک نیٹ گردی کرنے والے. فجر کی نماز جماعت نصیب ہوتی؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟